अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आजकल नून लीग के लीडर मियां जावेद लतीफ के एक इंटरव्यू को लेकर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बड़े मियां यानी नवाज शरीफ और छोटे मियां यानी मियां शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस तासर को रद्द किया गया है, लेकिन अभी भी अफवाहें गर्म हैं। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मियां जावेद लतीफ को 17 सितंबर को शो कॉज नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद लतीफ को ऑप्शन दिया गया है, और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, कि या शहबाज शरीफ साहब से गैर मशरूत माफी मांगे या कौमी असेंबली की निशस्त से इस्तीफा दें। आखिर जावेद लतीफ साहब ने क्या कहा जिसकी वजह से नून लीग में थरथली मच गई, आइए आपको दिखाते हैं। इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये असाइनमेंट दी जाती है, जिनको असाइनमेंट दी जाती है और वो फिर उस पर बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असाइनमेंट पर काम करते हैं। वो तहरीक जो है अपने जब किसी फैसला कुन मरहले में आना दाखिल हो रही होती है, तो एक साहब उठते हैं और वो नई बात कर देते हैं और आप जिसको पकड़ लेते हैं आप लोग। वो जो 6-7 लोग हैं वो गलबन मुफाहमत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। तो हमारे साथ हैं मौजूद इस वक्त स्टूडियोज के अंदर नून लीग के नायब सदर मियां जावेद लतीफ साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का, और वो कौमी असेंबली की कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात के चेयरपर्सन भी हैं। मियां साहब, पहले ये बताइए, शो कॉज नोटिस, इसके ऊपर काफी अफवाहें हैं, इसमें है क्या मांगा गया आपसे? नहीं, यही जो आपने सुनवाया, क्लिप सुनवाया है, बात तो इतनी सी थी, मगर बदकिस्मती है कि मेरे जैसे जो सियासी कारकुन हैं, जब लीडरशिप की साख को कोई नुकसान पहुंच रहा हो, वो देख रहे हो, तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। और फिर वो मेरे जैसे जो लोग हैं वो सियासी अपना नुकसान कर लेते हैं, मगर लीडरशिप की साख पे कंप्रोमाइज नहीं करते, उसके नजरिए पर कंप्रोमाइज नहीं करते। बात यह है कि ये बातें कभी हो ही ना, अगर नवाज शरीफ यहाँ होते, अच्छा, फिर हमें ये इन बातों की जरूरत नहीं थी। अब मुझे कोई ये बता तो दे या समझा दे, तो शायद मैं दोबारा बात ना करूं कभी भी। मैं तो ये कहता हूं कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक अगर कोई ये कहे कि हमें बयानिए का इल्म नहीं है, पूरी कौम जो है उस बयानिए पर मर मिटने के लिए तैयार है, और जमात के अंदर से 2-4 कहें कि हमें अभी पता नहीं है कि उनका बयानिया है। ये कौन कहता है? ये जो 2-4 हैं, ये कौन है? कुछ क्या सराहियां हुई हैं, चले मैं नाम ले देती हूँ। एक खुद आपके अपने सदर हैं पार्टी के, फिर ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और कुछ एहसन इकबाल साहब की भी नाम लिया जाता है, राना तनवीर साहब का नाम लिया जाता है। इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि अब ये बात खुली हो रही है, ये ढकी छुपी नहीं रही अब बात। अच्छा, नहीं मुनीज़े, मैं वैसे जहां तक प्रेसिडेंट का तल्लक है, तो मैं इस बात पे बड़ा क्लियर हूं कि वो अपनी राय जरूर रखते हैं, मगर मैं पूरी दयानतदारी से ये बात कहने लगा हूं आपसे कि जब फैसला नवाज शरीफ कर लें, सबकी बात सुनने के बाद कोई हतमी फैसला कर लें, तो प्रेसिडेंट की मजाल नहीं है कि हुक्म अदूली करें। ये मैं उनको जानता हूँ, उनकी फैमिली को मैं समझता हूँ। मेरा तल्लक कोई 40 साल से उनसे और शहबाज शरीफ से खास तौर पर। जो बाकी लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखें, जो कुछ लोग और जो हैं, अगर किसी मसलत का आज कोई शिकार हो या मसलत पसंदी से बात करे, तो मैं समझता हूँ कि वो नवाज शरीफ के बयानिए से उस तरह नहीं जुड़ा हुआ, या कौमो मुल्क का उस तरह एहसास नहीं वो कर रहा जिस तरह नवाज शरीफ ने अपना रोल अदा किया पिछले 5-7 साल से। अच्छा। खास तौर पर अगर वो नवाज शरीफ साहब जी, मैं ये बात इसलिए, मेरा किसी से कोई जाती झगड़ा नहीं है, मेरा कोई पसंद नापसंद का इशू नहीं है। मैं तो सारी जिंदगी 40 साल हो गए हैं, मैं कभी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहा। मैं तो एक वर्कर के तौर पर हमेशा एमपीए भी रहा, एमएनए भी रहा, मगर मैंने कभी ना डिमांड की है, ना मुझे किसी ने कुछ दिया है, और ना मेरी आइंदा कोई ख्वाहिश है। हाँ, मेरी ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ ने जो अलम उठाया है, ये पाया तकमील तक हम सब लोग लेकर जाएं इसको। मगर देखिए, जब आप कहते हैं कि
اعلیٰ عہدوں کے اوپر بیٹھے جو آپ کے اپنے کولیگز ہیں وہ اگر میاں نواز شریف سے وفادار نہیں ہیں تو پھر کس سے وفادار ہے؟ نہیں، وفاداری کا ایشو نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کہا کہ وفادار نہیں ہے. آپ نے کہا نا اسائنمنٹ ان کو ملتی ہے اور جب بیانیہ آگے عروج پہ چڑھ رہا ہوتا ہے پھر وہ آ کے اس کو خراب کر دیتے ہیں. نہیں، یہ بات درست ہے کہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ دے دینا. دیکھیں نا، میں اگر ایک تحریک چل رہی ہے، ہم کسی فائنل موومنٹ میں آ گئے ہیں، رائٹ، تو اس وقت میں کچھ کوئی اور آپشن دے دوں، کوئی اور بات کر دوں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں پارٹی کے یا عام مختلف سوچ فکر رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، قوم جو ہوتی ہے وہ ہماری سوئچ آن آف کرنے سے کبھی متحرک یا گھر نہیں بیٹھ جاتی. وہ پہلے انقلاب جو ہوتا ہے وہ ذہنوں میں آتا ہے، لوگوں کو آپ مینٹلی تیار کرتے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیریٹو بنا رہے ہوتے ہیں اور کوئی شر پسند آ کے ہماری پارٹی کے اندر سے اس کو خراب کر دیتا ہے. تو جب ظاہر ہے وہ پھر وفاداری تو نہ ہوئی نا پارٹی کے بیانیے سے، پارٹی کے لیڈر سے. اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، جو میں آپ کی بات سمجھی. اس کی پش پناہی بھی تو کرتے ہوں گے یہاں پہ. منیزہ، میں سب سے پہلے خود کو اس کٹہرے میں لاتا ہوں کہ جماعت کی باتیں کبھی میڈیا پہ آ کے نہیں کرنی چاہیے جو جماعت کے اندر ہوتی ہیں. میں خود اس کو اون بھی کرتا ہوں، ڈسپلن کا تقاضا بھی یہ ہوتا ہے. مگر جب کوئی دوسرا شخص جماعت کا جو اپنا اس کا موقف ہو وہ جماعت کی پالیسی بنا کے ٹھونسنا چاہے اور میڈیا پہ آ کے وہ بات کرے، تو پھر میرے جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کرتے. وہ بھی اصل بیانیہ یا اصل حقیقت یا لیڈر کا، قیادت کا جو موقف ہوتا ہے وہ میڈیا پہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جو اس سے اصل ایشو پیدا ہوا ہے. تو آپ شہباز شریف صاحب کی طرف حوالہ کریں، ان کی بات کریں. نہیں، میں جماعت کے ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پچھلے 2-3 دن، خاص طور پہ 2-3 دنوں میں بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں کہ جو کسی طور پر بھی جماعتی ڈسپلن میں نہیں آتی، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، اس کے اندر رانا تنویر صاحب بھی ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں جن کے نام سامنے آئے اور آپ ریفیوٹ نہیں کر رہے. شہباز شریف صاحب نے ایک حال ہی میں بیان دیا، پھر اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ یہ ان کا اپنا ذاتی بیان ہے. پھر ان کو اپنا ایک سپوکس پرسن اپوائنٹ کرنا پڑا ملک احمد صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جی قومی حکومت جو ہے میں اس کے حق میں ہوں کہ پاکستان کے اتنے بڑے مسائل ہو گئے ہیں کہ اگلے الیکشن کے بعد اگر ہمیں وہ مینڈیٹ ملتا ہے تو میں چاہوں گا کہ سب جماعتیں اور سوائے پاکستان تحریک انصاف کے ہم اکٹھے بیٹھ کے حل ڈھونڈیں. یہ بات پہلے جو ہے پہلی دفعہ نہیں ہوئی، بہت دفعہ ہوئی ہے کہ جی قومی حکومت بنائی جائے گی. پھر یہ بھی بات ہوئی کہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی بہت پہلے یہ بات کرتے تھے، اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی ہو، ہم ان سے بات کریں. بار بار یہ بات کیوں کی جاتی ہے جبکہ میاں نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ جی 2 سال میں الیکشنز ہیں، 2 سال کے بعد ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے. دیکھیں منیزے، یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ان 3-4 سالوں میں جو ملک کی تباہی ہو چکی ہے، جس طرح بے توقیر ہو گئے ہیں ادارے، جس طرح کوئی فیوچر، سب سے بڑا جرم اس حکومت کا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے قوم کے اندر ہوپ ختم کر دی ہے. یہ ظلم اس سے بڑا نہیں اور ہو سکتا، اور 73 سالوں میں ایسا ظلم کسی اور حکومت نے کیا بھی نہیں. ہوتا یہ تھا کہ لوگ نا امید ہو جاتے تھے تو کسی اور سے امید باندھ لیتے تھے. اب بدقسمتی یہ ہے ان 3 سالوں میں لوگوں کا حشر انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ لوگ دور دور تک ان کو کچھ روشنی کی کرن نظر نہیں آ رہی. تبھی آپ کہتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ ہونی چاہیے. اب آ جائیں جو نیشنل گورنمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں. دیکھیں، پہلے ہی بات تو یہ ہے کہ منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، جو کہ آج تک نہیں ہوئے. اور وہ تو ساروں کا مطالبہ ہے. اچھا، سب کا اگر مطالبہ ہے تو پھر کون نہیں مان رہا؟ اور ہم مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ اور اگر میں بھی آ کے رونا شروع بار بار نیشنل گورنمنٹ اس لیے، چونکہ میاں صاحب آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے یہ ایکسپیریمنٹ پہلے ہو چکا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش کا جب حوالہ دیا جاتا ہے اور ہماری ہسٹری کی بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی تب یہ باتیں ہوئی تھی نیشنل گورنمنٹ کی. اب پھر سے باتیں نیشنل گورنمنٹ کی ہو رہی ہے. سو وائی 2 سال رہ گئے اب الیکشنز کے اندر پھر سے بات ہوتی ہے
सदर आपके पार्टी के करते हैं, नेशनल गवर्नमेंट की आपकी जो एक स्पोक्स पर्सन है मरियम औरंगजेब साहिबा उसी को आके रद्द कर देती हैं. व्हाई द टॉक ऑफ नेशनल गवर्नमेंट? देखें, बिफोर इलेक्शन तो ये तसव्वुर भी नहीं किया जाना चाहिए किसी नेशनल गवर्नमेंट का, और हम किसी तौर पर भी ना उसका हिस्सा हैं. इलेक्शन के बाद की सूरत हाल जो होगी ये फैसले उसके बाद हुआ करते हैं, और ये कभी नहीं होता कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं और उससे पहले आप प्रपोज कर रहे हैं कि जनाब हम नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे. भाई अगर हमें मेजॉरिटी मिलती है, अवाम हम पर एतमाद करते हैं, तो आप उसके बाद हाँ कुछ जगहों पे एक दो सूबों में ऐसी सूरत हाल बना दी गई है 73 सालों में कि कोई नेशनल जमात रह नहीं गई उस तरह की कि वो चारों सूबों में यकसा अक्सरियत हासिल कर सके. ये एक हकीकत है, और जब नेशनल जमातों को तोड़ा जाता है दरअसल मुल्क कमजोर हुआ करते हैं, जो हमने किए हैं. अब आ जाए जो नेशनल गवर्नमेंट की बार बार जो बात की जाती है, ये एक दफा नवाज शरीफ साहब ने भी बात कही थी कि हम सबको मिलकर इस पाकिस्तान को इस भंवर से निकालना है. वो बात और थी, वो इस पैराए में नहीं कि हमको नेशनल गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं. वो ये थी कि अगर हमें लोग अक्सरियती जमात बनाते हैं तो हम बाकी स्टेक होल्डर्स को भी एतमाद में लेकर मुल्क की खातिर आगे निकलेंगे. यहां तक तो ठीक है, मगर ये क्या बात है कि इलेक्शन हुए नहीं हो तो हम नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. ये जमात का ठीक है, तो वो मियां साहब ने उस जुमरे में कहा था, मगर ये जो बात की जाती थी कि जी स्टेक होल्डर से भी बात करें जिसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी हो, उनसे भी हम बात करें कि जी मुल्क को कैसे चलाना है, उसके बारे में मियां साहब का क्या मौकफ है? नहीं, देखें, जो आइन में दर्ज है, आइन में तो कोई जगह नहीं है कि जी एस्टैब्लिशमेंट की कोई जगह होनी चाहिए सियासत के अंदर. ये तो आइन हमारा कहता है. तो हम इस पे बड़ा क्लियर है. तो फिर बातचीत कैसे करेंगे आप? मैं वही अर्ज करने लगा हूं कि अगर आप 73 सालों में बार बार तजर्बात की भीड़ चढ़ाया आपने इस मुल्क को, और किसी में आप कामयाब नहीं हुए, किसी तजर्बा जो बनाया हुआ कौम को तजर्बा का, मगर आप अगर आइन कानून के मुताबिक अदारे काम शुरू कर दें, एक तजर्बा ये भी करके हम देख लें जो कि 73 सालों में हमने नहीं किया, तो अगर मुल्क इससे ही सही डगर पे चल निकले तो इसमें किसी का नुकसान होगा. नवाज शरीफ यही बात करते हैं कि भाई अगर हमने 2014 से भुगतना शुरू किया है और 2017 तक आए और जो मेरे साथ हुआ, और 2018 के बाद आज तक जो हो रहा है, मुझे ये कोई बताए कि अगर आप किसी इदारे की बात करते हैं तो आज तो बिल्कुल चौकों चौराहों में ये बात की जाती है कि हम सब एक पेज पे हैं. तो एक पेज पे होने के बावजूद, आइन से मावरा काम करने के बावजूद अगर मुल्क नहीं चल रहा तो फिर एक दफा आइन पर अमल करके देख लें. ठीक है, मगर आपकी जो जात के हवाले से शोकॉज नोटिस दिया गया है, आपकी पार्टी ने जो दिया है, एहसन इकबाल साहब ने जो शोकॉज नोटिस दिया है, उसके अंदर क्या है? क्या वाकई में आपसे गैर मशरूत माफी मांगी गई है कि जी आप मांगे अनकंडीशनल अपॉलजी शहबाज शरीफ साहब से, या आप अपनी एमएनए की सीट जो आपने जीती है उससे इस्तीफा दें? मेरी बात सुने मनीजा, एक तो बात यह है कि मेरे से ऐसी किसी ने बात की नहीं है. शोकाज में क्या? शोकाज में भी ऐसा नहीं. शोकाज में जो अभी आपने क्लिप सुनवाया इसके हवाले से था कि ये मीडिया पे बात नहीं करना चाहिए थी. मैंने उसका जवाब आपको दे दिया कि वाकयातन जमात के अंदर जो गुफ्तगू होती है वो मीडिया पे आके नहीं करनी चाहिए. तो आपको नहीं करनी चाहिए थी, वो इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था. मगर मैंने क्यों की वो भी मैंने आपको वजह बता दी कि जब लीडर नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ कोई बात आके मीडिया पे करेगा तो मेरे जैसे शख्स को डिसिप्लिन का फिर ख्याल नहीं रहेगा. मैं तो नवाज शरीफ की साख बचाने के लिए, नवाज शरीफ की साख को जो नुकसान पहुंचाएगा, फिर मुझे आप नेशनल असेंबली की सीट कहते हैं, मुझे आप कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की रुकनीत, मैं तो सबसे नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे कुर्बान करने के लिए तैयार हूं. अपॉलोजेटिक नहीं है आप, इसका मतलब है? बिल्कुल नहीं, मैंने किया कोई ऐसा नहीं है. ठीक है, मियां जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अनअपॉलोजेटिक हैं, शो कॉज नोटिस उनके पास इस वक्त है, उन्होंने अपना जो बयान है वो सामने रखा है. नाज़रीन, वक्फा लेते हैं और भी बहुत सारी बातें करेंगे वक्फे के बाद.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है नून लीग के नायब सदर मियां जावेद लतीफ साहब। मियां साहब, ब्रेक से पहले आपने कहा कि आप अनअपॉलोजेटिक हैं और जो आपको शो कॉज नोटिस दिया गया है, आप नवाज शरीफ साहब का बयानिया लेके आगे चलेंगे। बात यह है कि अभी इलेक्शंस में 2 साल हैं, मगर जब आप इलेक्शंस के करीब आएंगे तो तब तक क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिकंसिलिएशन कर चुकी होगी जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं, या कि मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए के करीब गई होगी? देखिए मुनीज़े, मैं फिर बड़ा क्लियर हूँ और बार बार ये मैं बात करता हूँ कि नवाज शरीफ अपनी जिंदगी में बेशुमार उन्होंने डेवलपमेंट करवाई होगी, पाकिस्तानी कौम की बड़ी खिदमत की होगी, मगर आज नवाज शरीफ की फॉलोइंग जो है, अगर पाकिस्तान में 73 सालों में इतनी किसी की नहीं थी, किसी लीडर की, जितनी नवाज शरीफ की आज है, तो उसकी वजह डेवलपमेंट नहीं है, उसकी वजह सी पैक नहीं है, उसकी वजह न्यूक्लियर पावर बनाना नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं है, उसकी वजह पाकिस्तान के लोगों को रोजगार के मौके देने नहीं है। असल इशू ये है कि नवाज शरीफ के आज जो फॉलोइंग या उसके लिए मर मिटने के लिए लोग जो तैयार हो गए हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसने पाकिस्तान की बीमारी की न सिर्फ तशखीस की बल्कि उसका इलाज नहीं। मगर मियां साहब, बात यह है कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं बड़े आला ओहदे पे रहे हैं और कई सालों तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रहे हैं, तो ये अगर आपका बयानिया खराब कर रहे हैं तो आप कैसे समझते हैं कि आप इन सबको लेके इलेक्शंस तक पहुंचेंगे? क्या पीएमएलएन अपने अंदर से जो लोग जिनको वो नहीं चाहती, जो बयानिया खराब करती है, निकालेगी, उनकी दुरुस्तगी करेगी, कैसे लेके चलेगी? देखिए ना, मैं अर्ज करता जाऊं कि ये जो शोकाज मुझे मिला है, मुझे खुशी हुई है बहुत ज्यादा इस बात पे कि चलें पार्टी के अंदर डिसिप्लिन तो कायम होगा। आज अगर नवाज शरीफ के मौकफ की कोई हमायत नहीं करता और मीडिया पे आके कोई और बयानिया देता है, तो इस डिसिप्लिन की वजह से जो कायम होने जा रहा है जमात के अंदर, जिसकी वजह से मुझे नोटिस हुआ है, मैं तो अपने नोटिस का तफसील से जवाब दे रहा हूँ, मगर पाबंद तो हर बंदा फिर होगा। मगर फिर मियां नवाज शरीफ साहब का आपको कोई फोन कॉल आई इस नोटिस के बाद? नहीं, मुझे कोई कॉल नहीं आई। तो आपकी उनसे कोई बात नहीं हुई? नहीं, शोकास के बाद नहीं हुई। अच्छा, तो आप समझते हैं कि मियां साहब खुश हैं आपके इस बयानिए से जो आप उनका साथ दे रहे हैं? देखें, नवाज शरीफ साहब का जहां तक तल्लक है तो मैं 40 साल से उनको जानता हूं। वो बदकिस्मती है जो मैंने पहले आपको कहने लगा था कि जब हुकूमत में होते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको दबाव में लाने की कोशिश करती है, और जब अपोजिशन में होते हैं तो जो मसलत पसंद होते हैं वो दबाव में लाने की कोशिश करते हैं। मगर नवाज शरीफ ने कभी इस तरह के दबाव कबूल नहीं किए। जहां तक मेरे शोकास का तल्लक है, अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ के जो हसार एक कोई मजबूत दीवारें हैं ताकि उन तक कोई दबाव ना पहुंच सके, तो ये शोकास देने से वो गिराई जा सकती हैं, तो मेरे जैसे लाखों नवाज शरीफ के लिए पैदा हुए हैं। अच्छा, इसलिए वो मसला नहीं है। अच्छा, मैंने एक और आपसे सवाल करना है, इसलिए चूंकि आप कौमी असेंबली की कमेटी बराए इत्तलात व नशरियात के चेयरपर्सन हैं। जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बिल आ रहा है, उसके हवाले से एक आपने साउंड बाइट दी थी, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उससे फिर उसके बारे में पूछूंगी। आज के वुज़रा अगर हमारे कानों में ये कहें कि ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बिल है ये हम नहीं ला रहे, अगर ये कहा जाए कि जनाब हम तो आपके साथ हैं, अगर ये कहा जाए कि जनाब आप लिखते हो, आप बोलते हो, तो जनाब गद्दारी किधर से आती है, फतवा किधर से आता है, और कंटेम्प्ट में आपको कौन बुलाते हैं, उनको भी डालें, उनका भी, ताकि एहतसाब हो सके, उनकी भी कोई पूछगीछ हो सके। ये मैं जिम्मेवारी से बात कर रहा हूं, और इनके वुज़रा, आज के वुज़रा।
یہ کون سے وزراء ہیں جی جو آپ کے کان میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ پی ایم ڈی اے کا یہاں پہ بل جس کے اوپر اتنی کنٹروورسی بنی ہوئی ہے یہ آئے؟ مجھے منیزی آپ یہ بتا دیں کہ جو دعوے انہوں نے 2018 سے پہلے کیے تھے آپ سمجھتے ہیں کہ 3 سالوں میں کوئی ایک بھی پورا کیا انہوں نے؟ پبلک بھی جج، مگر یہ وزراء کون ہے میاں صاحب؟ نہیں، میں آپ کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں. میں آپ کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ سے مراد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں تو کہا جاتا تھا کہ جناب میڈیا کو یہ لوگ جو پچھلی حکومتیں تھیں وہ کنٹرول کرنا چاہتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح کی گفتگو کی جاتی تھی. آج جو کچھ عملاً کیا جا رہا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم نواز شریف نے جو 7 جلسے کیے تھے، جب لاسٹ جلسے پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، میڈیا پہ ایک جھلک بھی مریم نواز شریف کی کسی کو نظر آتی تھی؟ مگر دیکھیے میاں صاحب، آپ کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ آپ سیدھا جواب دیتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نہیں چاہتے، وہی کہنے لگا تھا. تو پھر پارلیمنٹ کون چلا رہا ہے؟ اگر یہ نہیں چلا رہے تو کون چلا رہا ہے؟ میں یہ بھی دیانتداری سے آپ کو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ تو چھوڑیں، حکومت کو چھوڑیں، یہ وزارتیں ان کی جو ہیں ان میں بھی آزادی سے یہ کام نہیں کر رہے اور کرنا بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 73 سالوں میں جو پاکستان کی تاریخ ہے، اس میں اتنی کرپشن لوٹ مار اداروں میں نہیں ہوئی ہوگی جتنی انہوں نے کر لی ہے. یہ الزام ہے، مگر دیکھیے ایک بہت اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈرافٹ بل ہے پی ایم ڈی اے کا، یہ ہر کوئی مانگ رہا ہے کہ یہ ڈرافٹ بل تو دیا جائے. ابھی تک نہ صحافیوں کے پاس وہ بل آیا، نہ کسی اور کے پاس بل آیا. آپ چونکہ چیئر پرسن ہیں کمیٹی کے، کیا آپ نے وہ ڈرافٹ بل دیکھا ہے؟ اب اندازہ آپ کریں کہ انہوں نے فواد چودھری صاحب نے اپنے آفس میں اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو کمیٹی کے ممبران تھے ان کو کال کر لیا، حکم دیا کہ آپ میرے آفس آ جائیں. اس سے پہلے کبھی اس طرح کے حکم نہیں آیا کرتے تھے. مگر ہمیں اس پر بھی اعتراض نہ ہوتا. ہم نے کہا کہ وہ ڈرافٹ آپ ہمیں 2 دن پہلے دے دیں. وہ ہے آپ کے پاس؟ میں وہی تو کہنے لگا کہ انہوں نے کہا ابھی تیار نہیں ہوا. ہم نے کہا کہ جو بریفنگ آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کا ہی مسودہ دے دیں. نہیں آپ آئیں. اچھا ہم نہیں گئے. اگلی میٹنگ میں جو مگر آپ ڈیمانڈ تو کر سکتے ہیں ایز اپوزیشن. میں وہی عرض کرنے لگا. اگلی میٹنگ میں فواد چودھری خود نہیں آئے، سیکٹری اطلاعات جو تھیں وہ آئیں. ہم نے ان کو کہا کہ کم از کم آپ نے جو ہمیں بریفنگ دینی تھی اسی کا مسودہ دے دیں. اگر آپ اس بل کا مسودہ نہیں بھی آئے، انہوں نے کہا جی نیکسٹ میٹنگ میں لے کے آئیں گے. نیکسٹ میٹنگ میں آئے تو پھر پوچھا تو وہ منسٹر کی طرف دیکھنے لگ گئے. مگر آپ ڈیمانڈ بھی تو کر سکتے ہیں. بھائی بار بار ڈیمانڈ کی ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار ڈیمانڈ کی. پھر انہوں نے کہہ دیا جی ہم نے ابھی تک کوئی تحریر میں لائی ہی نہیں ہے. تو ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بریف کر رہے ہیں ان کو. میاں صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے میرا ساتھ دیا اور ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ ریڈی ہے. تو میاں صاحب یہاں پہ میاں جاوید لطیف صاحب اہم خبریں انہوں نے ہمیں دی پی ایم ڈی اے کے حوالے سے، اور یہ بھی بتایا کہ جو ان سے شو کاز نوٹس ان کو دیا گیا ہے وہ ان اپولوجیٹک ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ معافی کی اس وقت ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں جو سچویشن ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، وہ کہاں تک پہنچا ہے، کیا حال ہے افغانستان کا. وقفے کے بعد This was my message to the Pakistani government. There may be people that have specific needs. If you send them back because they don't have proper documentation, they may be at risk. Maybe they are from minorities. Maybe they have other issues. ویلکم بیک ناظرین. اقوام متحدہ ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے فلیپو گرانڈی نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے آنے والے مہاجرین کو اپنے ملک میں جگہ دیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ان مہاجرین کو دستاویزات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے واپس بھیجا گیا تو ان کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے ان مہاجرین کا تعلق اقلیت سے ہو.
اب پاکستان نے مزید افغان مہاجرین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی 14 لاکھ رجسٹرڈ اور 20 لاکھ غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین رہ رہے ہیں۔ افغان حکومت کے ختم ہونے کے بعد UNHCR کے اندازے کے مطابق پاکستان میں 9,290 مہاجرین آئے ہیں اور ان میں سے 90% پاکستان میں چمن بارڈر کے ذریعے داخل ہوئے اور ان مہاجرین میں سے 30% کا تعلق ہزارہ برادری سے ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں غیر مستحکم حکومت اور بحرانی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کو ان افغان مہاجرین کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، ان کو پناہ دینی ہوگی۔ پاکستان میں افغان مہاجرین کی کیا صورتحال ہے، پوچھتے ہیں اقوام متحدہ ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے ترجمان کیسر خان افریدی سے۔ کیسر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں فیلڈ سے جوائن کیا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت افغانستان کے اندر کیا صورتحال ہے؟ ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ وہاں پہ دوائیاں کم ہو گئی ہیں، وہاں پہ کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا ہے، وہاں پہ جو ایک لوگ ہیں بے چینی کی صورتحال ہے۔ کیا سچویشن ہے اس وقت؟ ہیومینیٹیرین کرائسس کیا ہے افغانستان میں؟ بہت شکریہ۔ ہیومینیٹیرین کرائسس تو ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، تقریباً کوئی 35 لاکھ لوگ جو ہے وہ افغانستان کے اندر بے گھر ہیں، اور اس میں 5 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اس سال بے گھر ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ نیڈز بہت زیادہ ہیں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ابھی ادویات کی، خوراک کی اور شیلٹر کی ضرورت ہے لوگوں کو۔ 80% جو لوگ ہیں وہ اس میں بچے اور خواتین ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہے اس کے علاوہ ابھی سردیاں بھی آ رہی ہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آلریڈی جو ہے افغانستان نے بہت سفر کیا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ڈراؤٹ کا بھی ایک اسپیل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کووڈ کی وجہ سے بھی، اور ابھی جو کنفلکٹ کی وجہ سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ایک بہت، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے مزید بڑھ جائے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا ایک رول ادا کرنا ہوگا۔ حال ہی میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرینڈی جو ہیں، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، انہوں نے بڑے ہائی لیول جو ہے ملاقاتیں کی، جس کے اندر چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ملے، صدر صاحب سے بھی ملے۔ تو کس قسم کی یقین دہانی جو ہے وہ پاکستان نے دی ہے اقوام متحدہ کو؟ اس لیے چونکہ پاکستان کی پوزیشن یہ رہی ہے کہ جی دیکھیں، پاکستان میں اس وقت بہت بڑی تعداد ہے افغان مہاجرین کے، ہم مزید اور نہیں رکھ سکتے۔ آلریڈی بھی یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ اگر صورتحال اس طرح سے اگر کسی کی زندگی کو خطرہ ہو، پاکستان نے پہلے بھی سپورٹ کیا، تو ہم جو ہے پاکستان سے یہی اپیل کریں گے کہ وہ اپنے سرحدات، نہ صرف پاکستان سے بلکہ ایران سے بھی، سینٹرل ایشین کی جتنی بھی جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، وہ بھی جو ہے اپنے سرحدات کھولیں، اور ان ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کی زندگیاں افغانستان میں جو ہے وہ خطرے میں ہیں۔ پاکستان نے پہلے بھی سپورٹ کیا ہے، اور ہمیں قطع کلامی معاف، مگر ہمارے جو وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے حال ہی میں، بلکہ کل ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسے افغان مہاجرین ہیں جن کو ہم نے جو ہے پاکستان آنے کی پرمیشن دی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، پہلے میں آپ کو ذرا دکھا دیتی ہوں۔ تورخم پہ آنا ان کا کام ہے، ہم نے ارائیول پر بھی ویزے دیے ہیں، جن کے ڈاکومنٹس بھی پورے نہیں تھے ہم نے ویزے دیے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی مہاجر کیمپ ہے، سب پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کوئی مہاجر کیمپ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے۔ کیسر صاحب جی، اس وقت تو مہاجر کیمپ نہیں ہے۔ جو لوگ آپ نے کہا کہ 90% جو ہے وہ، جس طرح رپورٹ میں مینشن ہے کہ 90% جو ہے وہ چمن کے ذریعے سے کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جن کو ہاسپٹلز کی یا میڈیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، یا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ بھی حکومت نے ان کو آنے دیا ہے، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کو انٹرنیشنل پروٹیکشن جو ہے وہ چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی افغانستان میں جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ کس قسم کی کچھ لوگ جو ہے وہ پروٹیکشن یہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو الاؤ کیا جائے، اور پھر ہم بھی سپورٹ کریں گے پاکستان کو بھی، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی یہی کہیں گے کہ جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو یا ایران ہو یا سینٹرل ایشین ممالک ہو، تو ان کو بھی سپورٹ پرووائڈ کرے۔ سپورٹ کا یہی ہے کہ وہ ان کو آنے دیں یہاں پہ، اور ان کو جو ہے پھر ظاہر ہے کہ اگر کوئی رجسٹریشن کی ان کو ضرورت ہوگی، یا پھر ہم ان کو سپورٹ کریں گے جو بھی سپورٹ۔ ابھی تک لیٹس بی کلیئر کیسر صاحب، ابھی تک چونکہ شیخ رشید صاحب کا موقف ہے کہ جی اگر آپ بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں، پاکستان آپ کو ویزا دے دیتا ہے، آپ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو ویزے مل رہے ہیں ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ، کچھ لوگوں کو نہیں مل رہے، جو آپ کی انفارمیشن ہے؟
نہیں، وہ تو جو جن کے پاس ویزا ہے تو وہ تو کچھ جو ہے ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، جو کہ ان کو میڈیکل کی ضرورت ہوتی ہے، اسپتال آنا چاہتے ہیں، میں سمجھ گئی آپ کی بات، کن کو الاؤ نہیں کیا جا رہا کیسر صاحب؟ لیکن زیادہ تر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو الاؤ نہیں کیا جاتا بارڈر پہ۔ اب طورخم پہ یا چمن پہ وہاں پہ تو تجارتی سرگرمیاں جاری ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو جن کو یہ ضرورت ہے پروٹیکشن کی تو ان کو نہیں آنے دیا جاتا۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں گورنمنٹ سے، ہماری یہی ہم اپیل کرتے ہیں، کیونکہ نیبرنگ جتنے بھی ممالک ہیں، نہیں، یہ آپ نے بتایا کیسر صاحب، چونکہ وقت کی قلت ہوتی ہے اس وقت، UNHCR پاکستان سے بالخصوص کیا چاہے گا فی الفور؟ آپ کے جو وہاں کے اسپوکس پرسن ہیں، ریپرزینٹیٹیو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہو سکتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنی سرحد کھولے اور یہاں پہ کیمپس بنائے؟ پہلے تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے افغانستان میں سپورٹ جو ہے وہاں پہ سپورٹ دینی چاہیے، کیونکہ وہاں پہ جو اکنامک اور سوشل فیبرکس ہے وہ کولیپس اگر ہو گیا تو ظاہر ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس مزید جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ڈسپلیسمنٹ لوگوں کی جو موومنٹ ہے وہ بڑھ جائے گی، نہ صرف افغانستان میں بلکہ وہ پاکستان یا ایران کی طرف بھی جائیں گے۔ لیکن یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس سلسلے میں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے اس مہمان نوازی کو جاری رکھے، اور جتنے بھی اگر نئے ارائیولز ہیں، نئے لوگ اگر آتے ہیں تو وہ ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کو جو ہے آنے دیں گے پاکستان میں، اور ہم بھی جو ہے سپورٹ کریں گے پاکستان کو، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ہم موبلائز کریں گے اور ہیلپ بھی کریں گے کہ اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ پاکستان نے نہیں کیا۔ جو ہماری اطلاعات ہیں، یقیناً آپ بھی مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے؟ اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ فوکس ہمارا ابھی بھی جو ہے افغانستان پہ ہی ہے کہ وہ افغانستان میں جو ہے سپورٹ ہو، وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پہ سپورٹ کرے۔ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو لوگ جو ہے وہ اگر ہیومینیٹیرین کرائسس بنتا ہے مزید تو پھر ڈسپلیسمنٹ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ کیسر خان صاحب، آپ نے جو ہے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور آپ نے بتایا کہ کیسے افغانستان کے اندر ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے وہ بن رہا ہے، اگر مزید اور بڑھے گا تو پھر اور بھی افغان مہاجرین پاکستان کی طرف، ایران کی طرف اور دیگر جو نیبرنگ ممالک ہیں ان کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ منیزہ جہانگیر کو ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔